در کریم سے سائل کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگے۔ ایک تو آپ لوگ صحیح سے بیٹھ جائیے اور بالکل اپنے دل میں یہ ارادہ کر کے کہ اب سے پہلے جو بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم ان گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، آئندہ ان گناہوں کے نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں اور تجھ سے رمضان کی تمام تر برکت مانگتے ہیں۔ اس نیت کے ساتھ دعا کریں انشاءاللہ۔ مختصر سی دعا ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انت ربنا لا الہ الا انت علیک توکلنا وانت رب العرش الکریم۔ ما شاء اللہ کان ولم یشاء لم یکن لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ نعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، آپ لوگ بھی کہیے جگہ جی لگانے، آہستہ آہستہ آواز میں کہتے رہیے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ شعر جب بھی آئے آپ لوگ بھی پڑھیے گا، اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ اجل کہتے ہیں موت کو۔ تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ الہ العالمین اکرم الاکرمین، اے پروردگار عالم، اے اللہ، اے بزرگ و بالا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنہار، اے ہمیں روزی دینے والے، اے ہم زندہ رکھنے والے، اے اللہ ہم لوگ سراپا گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، بدکار ہیں، قصوروار ہیں، گناہوں کے دلدل میں گرفتار ہیں، دین سے بیزار ہیں، قرآن سے بیزار ہیں، یا اللہ تیرے نبی کی سنتوں سے بہت دور ہیں۔ یا اللہ ہماری ان تمام خطاؤں کو، ہماری لغزشوں کو، ہماری غفلتوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ساتھ رمضان المبارک کے کرم کا، رحم کا، عافیت کا، انعامات کا معاملہ فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک میں جو انعامات تو نے روزے داروں کے لیے رکھے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی وہ انعامات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے روزے اس قابل نہیں، ہماری تراویح اس قابل نہیں، ہماری نمازیں اس قابل نہیں، ہماری عبادتیں اس قابل نہیں کہ ہم تجھ سے یا اللہ کما حق ہو اپنی عبادت کا بدلہ مانگیں، لیکن یا اللہ ہم تیرے فضل پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یا اللہ تیرے فضل پر ہماری نظر ہے۔ یا اللہ تجھ سے امید لگائے بیٹھے ہیں، تیرے در کے سوا کوئی اور در بھی تو نہیں۔ یا اللہ کہاں جائیں، کس سے مانگیں، کس سے فریاد کریں۔ یا اللہ تو بخشش کر دے، اور اللہ
تو بخشش کر دے تو ہمارا کام بن جائے، یا اللہ ہماری آخرت بن جائے۔ یا اللہ آج کس قدر ہم دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا اللہ صبح سے شام تک ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں ہر وقت دنیا کی فکر رہتی ہے۔ یا اللہ کبھی تیری طرف ہم چل کر بھی نہیں آتے، حالانکہ تیرا وعدہ ہے میرا بندہ جب میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں۔ یا اللہ چل کر ہی آنے والا بنا دے، یا اللہ چل کر ہی آنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہر وقت ہمیں چاروں طرف سے شیطانی وساوس نے گھیر رکھا ہے، شیطانوں نے گھیر رکھا ہے، یا اللہ ان کے وساوس سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ یا اللہ کل حشر کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی تڑپ رہا ہوگا، ہر بندہ پریشان ہوگا۔ یا اللہ سورج سر کے قریب ہوگا، سورج کی گرمی سے سر تپ رہا ہوگا، آندھی کی طرح کھول رہا ہوگا۔ یا اللہ ایسے عالم میں ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ آپ تو جانتے ہیں، آپ تو دیکھ رہے ہیں ہمیں اس چھوٹی سی اور ذرا سی گرمی ہمیں برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ یا اللہ ہم اس گرمی سے پریشان ہیں، یا اللہ حشر کی گرمی کیسے برداشت کر سکتے ہیں۔ یا اللہ کروڑوں فٹ دور ہم سے آج سورج ہے تو سورج کی تپش ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ یا اللہ جب چند فٹ کی دوری پر یہ سورج ہوگا تو آپ بتائیے ہم کیسے اس کی تپش برداشت کر سکتے ہیں۔ یا اللہ اس دن اپنا سایہ عطا فرما، یا اللہ اس دن اپنا سایہ عطا فرما، یا اللہ حشر کے دن اپنا سایہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں حشر کے دن رسوا ہونے سے بچا لے، یا اللہ حشر کے دن ہمیں رسوا ہونے سے بچا لے۔ یا اللہ آج ہم جن کے نام لیوا ہیں، یا اللہ جس نبی کا نام لیتے ہیں، یا اللہ جن صحابہ کرام کا ہم نام لیتے ہیں، یا اللہ کل ان کے سامنے بھی تو پیش ہونا ہے۔ یا اللہ میرے نبی کے سامنے مجھے رسوا ہونے سے بچا لے، یا اللہ ہمارے نبی کے سامنے ہمیں رسوا ہونے سے بچا لے۔ یا اللہ نبی کے ہاتھوں جامع کوثر عطا فرما، یا اللہ حوض کوثر کا پانی عطا فرما۔ یا اللہ اگر حشر کے دن حوض کوثر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہم جیسے گنہگار، ہمارا یہ نوجوان جو داڑھی نہیں رکھتا، ہمارا یہ نوجوان جو سنتوں کا مذاق اڑاتا ہے، ہمارا یہ نوجوان جو فرض سے دور رہتا ہے، یا اللہ اگر حوض کوثر پر یہ پہنچا اور نبی نے کہہ دیا کہ جا تیرا یہاں کوئی کام نہیں تو کیا ہوگا؟ یا اللہ کیا بنے گا؟ کس کے پاس جائیں گے؟ کہاں منہ چھپائیں گے؟ یا اللہ ان نوجوانوں کو اس رسوائی سے بچا لے، یا اللہ ہم سب کو اس رسوائی سے بچا لے۔ یا اللہ ہمارا چہرہ اس قابل بنا دے کہ ہم نبی کو دکھا سکیں، یا اللہ ہمارا چہرہ اس قابل بنا دے کہ ہم صحابہ کرام کو دکھا سکیں۔ یا اللہ ہمیں حشر کی رسوائی سے بچا لے، قیامت کی رسوائی سے بچا لے، محشر کی رسوائی سے بچا لے، یا اللہ پل صراط کی رسوائی سے بچا لے۔ یا اللہ مرنے تک تو بہت ساری غفلتیں ہو جائیں گی اور بہت ساری غفلتیں ہو رہی ہیں۔ یا اللہ ہم چاہتے بھی ہیں، تیرے گھر میں آتے ہیں، تیرے کسی بندے کی بات سنتے ہیں، تیرے کلام پاک کو سنتے ہیں تو ہمارے دل میں صحیح جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ مسجد سے باہر نکلتے ہی ہمارے دل کو شیطان قبضہ کر لیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں ہر وقت ہر جگہ تجھ سے ڈرنے والا بنا دے، یا اللہ تقوی اختیار کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ اگر ہم تیرے سامنے جائیں، یا اللہ ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرمائیے گا، یا اللہ ہمارے نام اعمال پر نظر مت کیجیے گا۔ یا اللہ ہم سب کے نام اعمال سیاہ ہو چکے ہیں، یا اللہ اقراری مجرم ہیں، ہم کیا چھپائیں، تجھے تو سب معلوم ہے۔ یا اللہ تو نے فرشتے بھی مقرر کر رکھے ہیں، اس کے باوجود بھی تو سب کچھ جانتا ہے، تجھ سے کیا چھپائیں۔ یا اللہ ہمارے نام اعمال کو کھول کر مت دیکھیے گا، یا اللہ ہمارے نام اعمال کو کسی اور کو بھی مت دکھائیے گا۔ یا اللہ ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرمائیے گا، یا اللہ صرف تیرے فضل کی اور تجھ سے امید کی آس لگائے بیٹھے، ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے۔ یا اللہ آج ہم سے ہر کوئی پریشان ہے، آج ساری دنیا میں ہم رسوا ہو رہے ہیں، ہمارے گھر والے ہم سے پریشان ہیں، ہمارے پڑوس والے ہم سے پریشان ہیں۔ یا اللہ ہمارا یہ کالا دل
ہماری یہ کالی زبان یا اللہ اس نے کتنوں کے دل دکھا رکھے ہیں، یا اللہ ہم نے کتنوں کے دل توڑ رکھے ہیں، یا اللہ ہم نے کتنوں سے رشتہ توڑ رکھا ہے، یا اللہ ہم نے اپنے حقیقی والدین کو ستا رکھا ہے، یا اللہ جنہوں نے بچپن میں ہمیں پیار سے محبت سے پالا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم نے ان کے دل کو چھلنے کر رکھا ہے، یا اللہ پڑوسی بھی ہم سے پریشان، ماں باپ بھی ہم سے پریشان، چچا تایا بھی ہم سے پریشان، یا اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے، یا اللہ محبت رکھنے والا بنا دے، ہمارے دل کی کالک کو یا اللہ ہٹا دے، یا اللہ ہماری دل کی سیاہی کو ہٹا دے، یا اللہ صاف ستھرا دل عطا فرما دے، یا اللہ سب سے محبت رکھنے والا بنا دے، یا اللہ اس رمضان میں کم سے کم یا اللہ اس رمضان میں ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارے حالات پر رحم فرما، یا اللہ ہمارا تمام تر حال جو بگڑا ہوا ہے یا اللہ اس کو سدھار دے، یا اللہ ہماری بگڑی کو بنا دے، یا اللہ ہم جہاں جہاں رسوا ہو رہے ہیں یا اللہ وہاں وہاں ہمیں کامرانی عطا فرما، یا اللہ کامرانی عطا فرما، یا اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، اپنے نبی کے صحابہ کی محبت عطا فرما، اولیاء کی محبت عطا فرما، اتقیاء کی محبت عطا فرما، علماء کی محبت عطا فرما، مدارس کی محبت عطا فرما، مدرسین کی محبت عطا فرما، ائمہ کی محبت عطا فرما، اماموں کی محبت عطا فرما، والدین کی محبت عطا فرما، رشتہ داروں کی محبت عطا فرما، پڑوسیوں کی محبت عطا فرما، یا اللہ ہم دوسرے کے گناہوں پہ تو نظر رکھتے ہیں، دوسرے کی برائیوں پہ تو نظر رکھتے ہیں، یا اللہ ہماری آنکھ کتنی یا اللہ اندھی ہو چکی ہے، ہم اپنے عیوب کو نہیں دیکھتے، یا اللہ ہم میں سے ہر ایک عیوب کا یا اللہ پتلا بنا ہوا ہے لیکن ہم اپنے عیوب کو نہیں دیکھتے، یا اللہ سب سے پہلے اپنے عیوب پر نظر کرنے والا بنا دے، یا اللہ سب سے پہلے اپنے عیوب پر نظر کرنے والا بنا دے، یا اللہ کسی پر انگلی اٹھانے کی ہماری جرت نہ ہو، ایسا ہمیں شرم عطا فرما، ایسی ہمیں حیا عطا فرما، یا اللہ تجھ سے کیا مانگے، کس طرح سے مانگے، رمضان المبارک کا لحاظ کرتے ہوئے ہمارے ہاتھوں کو یا اللہ ہم خالی نہ بھیج، یا اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ بھیج، یا اللہ اپنے رحم کا، اپنے کرم کا، اپنے فضل کا سایہ عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں مالا مال فرما دے، اس رمضان المبارک میں ہمیں نیک متقی لوگوں میں شامل فرما لے، یا اللہ ہمیں حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا میں شامل نہ فرما، یا اللہ حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی ہے جسے رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی، یعنی اس نے اعمال کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں کیا تو وہ ہلاک ہو جائے، یا اللہ ایسی ہلاکت سے ہماری حفاظت فرما دے، یا اللہ ایسی ہلاکت سے حفاظت فرما دے، کیا فائدہ یا اللہ صبح سے شام تک بھوکا رہنے کا کیا فائدہ، صبح سے شام تک پیاسا رہنے کا کیا فائدہ، ان دکھلاوے کی نمازوں کا کیا فائدہ، یا اللہ ان مسجدوں میں آنے کا کیا فائدہ اگر ہم ہلاکت کے مستحق ہو گئے، یا اللہ ہمیں اس ہلاکت سے محفوظ فرما، یا اللہ حضرت جبریل کی بد دعا سے محفوظ فرما، یا اللہ حضور کے آمین سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں نیک مومن متقیوں میں شامل فرما، یا اللہ جو لوگ رمضان المبارک کا حق ادا کرتے ہیں یا اللہ کم سے کم یا اللہ انہی کے وسیلے سے ہمیں ان کے صف میں شامل کر لے، یا اللہ ان کے صف میں شامل کر لے، آج بھی تیرے کتنے ہی ایسے بندے ہوں گے جو مکمل رمضان کے حق کی ادائیگی کرتے ہوں گے، رمضان المبارک کے ایک روزے کی ادائیگی کرتے ہوں گے، یا اللہ جس طرح سے روزہ رکھنا چاہیے اس طرح سے رکھتے ہوں گے، ہم کو نہیں رکھ پاتے، یا اللہ ان کی برکت سے ان کے وسیلے سے ہمارے روزوں کو بھی قبول فرما لے، یا اللہ تو بہانہ تلاش کرتا ہے، یا اللہ کسی بھی بہانے سے ہماری مغفرت فرما دے، مغفرت کا وہ عشرہ بھی چلا گیا، اگر ہماری مغفرت نہیں ہوئی تو ہم کیا منہ دکھانے والے ہوں گے، یا اللہ آگ سے خلاصی کا عشرہ چل رہا ہے، آگ سے خلاصی کا اعلان فرما دے ہمارے لیے، ہمارے آباء و اجداد کے لیے، ہمارے رشتہ داروں کے لیے جو بھی گزر چکے ہیں، یا اللہ سب کے لیے آگ سے خلاصی کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے قلم کو رحمت کے ساتھ، فضل کے ساتھ، عنایت کے ساتھ ہمارے نام اعمال پر پاس کے سگنیچر کر کے یا اللہ ہمیں ہر طرح سے آخرت کی ہر منزل میں ہمیں کامیاب فرما دے، یا اللہ بغیر حساب و کتاب کے ہمیں جنت میں جانے والا بنا دے، یا اللہ تجھ سے مانگ ہی سکتے ہیں تیرے، یا اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، یا اللہ تجھ سے مانگنے کا حق تو رکھتے ہیں، یا اللہ کے مانگنے کا منہ نہیں ہے، لیکن یا اللہ اس بد شکل میں
اور اس गुनहगार सूरत ही में हम तुझसे मांगते हैं, या अल्लाह तो हमें अता फरमा, तू तो अता करने वाला है, अता फरमा दे। या अल्लाह हमारी दुआओं को आका नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा, आका की नेक दुआओं में हमें भी शामिल फरमा। या अल्लाह हमारी हर दुआ को कबूल फरमा, रमज़ान की एक नेकी को कबूल फरमा। या अल्लाह जब हम सब का खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा फरमा, जब हमारी मौत आ रही हो तो शैतान कितने ही वसवसे डाले, या अल्लाह तो अपने फजल से हमारी ज़ुबान पर कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जारी फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।